کہ یہ ایک شیشے کا گلاس ہے، اگر میں اسے ہاتھ سے چھوڑ دوں اور یہ نیچے گر کے ٹوٹ جائے تو obviously اس کے جتنے بھی پیسز ہوں گے اس کے اندر آپ کو گلاس ہی ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا، یہ کائنات کیسے بنی، اس کے اوپر ہمیشہ سے انسان ریسرچ کرتا آیا ہے۔ اسپیس مشنز کے اندر بہت سارے راکٹس بھیجے گئے، سیٹلائٹس بھیجے گئے کہ اس یونیورس کے اوریجن کو جانا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اپنی ذات میں بھی۔ انفس کہتے ہیں انر اسپیس کو، انسان کے اندر بھی ایک کائنات موجود ہے، تو فرمایا کہ ہم ان کو اپنی ذات میں بھی، یعنی انسان کے اندر جو میٹابولزم ہے اور جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، جو مشینری کیسے کام کر رہی ہے، اس میں بھی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور آفاق کہتے ہیں آسمانوں کو، تو آسمانوں کے اندر بھی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل اسٹریٹ فارورڈ کلیم ہے کہ انسان کو بھی ہم نے بنایا اور کائنات کو بھی ہم نے بنایا۔ چنانچہ انسان جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر بھی ایک بہت عجیب و غریب دنیا نظر آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب کسی شخص کا بائی پاس آپریشن کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ہارٹ کو نکال کر بالکل جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران اس کی باڈی جو ہے وہ ایک مکینیکل، ایک مشین کے اوپر بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے زندہ ہوتی ہے، اور جو ہارٹ ہے وہ بالکل بیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہارٹ بالکل ایک ڈیڈ آرگن کی طرح ہوتا ہے جب وہ اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں، اور یہ کافی لمبا آپریشن ہوتا ہے، کئی گھنٹوں کا۔ اور اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت، یہ ایک سرجن نے یہ بات بتائی کہ جب اس ہارٹ کو، جو بظاہر ایک مردہ ٹکڑا ہوتا ہے اور دھڑکنا چھوڑ چکا ہوتا ہے، ہم جیسے ہی اس کو اپنی پلیس میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ان وینز کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بس اللہ کا اذن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ دوبارہ سے بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہڈی کو جوڑنے کے لیے آج تک کوئی کریم، کوئی کیمیکل، کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہو سکی۔ سرجن کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو قریب لا کر آپس میں بینڈیج کر دیتا ہے، پلاسٹر لگا دیتا ہے، لیکن وہ جڑتی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ خیر، جسم کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے اندر، فی انفسہم، اور آفاق کے اندر، آؤٹر سپیس کے اندر، یونیورس کے اندر۔ آفاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ہیں کہ کائنات کیسے بنی، اس کے اوریجن کے بارے میں جو سب سے مشہور تھیوری ہے، جو بار بار بچوں کو اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ اس تھیوری کی بریف سمری یوں ہے کہ ایک بہت بڑا پلانٹ تھا ان دا بگننگ، اور وہ پھٹا، اور اس کے دھماکے سے، پھٹنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے جو خلا کے اندر پھیل گئے۔ کوئی دنیا بن گیا، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی مارس بن گیا، کوئی جوپیٹر بن گیا، اور سو اینڈ سو یہ پھر آگے چلتی ہے۔ ہم ایز اے مسلم اس کے اوپر کویسچنز اٹھاتے ہیں، کویسچنز ارائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سائنس جو ہے یہ چونکہ خدا کی ایگزسٹنس کو اس طرح سے ڈینائی کر دیتی ہے کہ ہر چیز کے اندر لاجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اور خدا کا وجود کہیں نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس تھیوری کے اندر بھی یہ چیز بالکل مسنگ ہے۔ ہمارا پہلا کویسچن اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس بگ بینگ تھیوری کا جو سٹارٹ ہوا، جس پہلے پلانٹ سے ہوا، جس کو پھاڑنے سے اس تھیوری کا آغاز ہوتا ہے، بگ بینگ سے ہوتا ہے، تو ہمارا پہلا کویسچن اس بارے میں یہ ہے کہ یہ جو پہلا فرسٹ پلانٹ تھا یہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے بنایا؟ obviously کوئی ذات ہے جس نے اس پہلے پلانٹ کو بنایا۔ پھر دوسرا کویسچن یہ ہے کہ یہ پھٹ کیسے گیا؟ دیکھیے، اس دنیا کے اندر ایٹامک بام استعمال کیا گیا جاپان کے اوپر، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو سپر پاور کنٹریز ہیں وہ چھوٹے بڑے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہے، لیکن دنیا کبھی پھٹی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ایکسٹریم پاور ہوگی، بہت بڑی فیوژن ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا پلانٹ، جس سے سب پلانٹس وجود میں آئے، تو وہ بریک ہوئی، وہ پھٹی۔ تو وہ اتنی بڑی پاور کس ذات کی تھی، کس نے اس کو حکم دیا پھٹنے کا؟ اس کے بعد پھر ایک کویسچن رائز ہوتا ہے کہ چیزیں عام طور پر پھٹنے کے بعد ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، لیکن آج کل جیسے
ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ بام بلاسٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر وہ سورس بڑے آرام سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہاں پر بلاسٹ ہوا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اس سورس سے دور جا چکی ہوتی ہے اور وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک کوشچن ہے کہ اگر بگ بینگ تھیوری بالکل ٹھیک ہے تو جس جگہ پر یہ فرسٹ پلانٹ تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ویکیوم ہونا چاہیے. ہمیں اسپیس میں بہت بڑا ایک خلا نظر آنا چاہیے جہاں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی پلانٹ نہ ہو اور سب پلانٹ اس سے دور ایک دائرے کی شکل میں ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورس کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ رات کو بھی آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں آسمان میں تو کہیں آپ کو خلا نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اس تھیوری کے اندر بہت سارے لوپس مسنگ ہیں. پھر ایک اور کوشچن بھی ارائز ہوتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے یکجا تھی، ایک ہی مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، آبویسلی اس کا کوئی پیریوڈک ٹیبل ہوگا، اس پیریوڈک ٹیبل سے مل کر بنی تھی. جب وہ بلاسٹ ہوئی تو چیزوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں میں اتنا زیادہ ڈفرنس کیسے آ گیا؟ اس کی ایگزامپل میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ یہ ایک شیشے کا گلاس ہے، اگر میں اسے ہاتھ سے چھوڑ دوں اور یہ نیچے گر کے ٹوٹ جائے تو آبویسلی اس کے جتنے بھی پیسز ہوں گے اس کے اندر آپ کو گلاس ہی ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پیس سٹون کا بن چکا، ایک گولڈ کا بن چکا، ایک سلور کا بن چکا، ایک جو ہے وہ ڈائمنڈ بن چکا. آبویسلی اس کے مٹیریل کے سب پارٹس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک ہی مٹیریل کے بنے ہوں گے. ایک کویشچن ہے کہ اس کائنات کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں اور جو ایسٹروناٹس غور کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر پلینٹ کی ساخت اور جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک دوسرے سے بالکل میچ نہیں کرتا. کوئی بہت بڑے بڑے ڈسٹ جائنٹس ہیں، سورج کو دیکھیں تو اس کے اندر مستقل کئی ایٹامک بلاسٹ ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، اس کے باوجود سورج نہیں پھٹتا بلکہ اس کا ایک انجن ہے جس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ ریڈیٹ ہوتی ہے. دنیا کے اندر پانی ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، انسان اور لائف رہ رہی ہے. تو ہر پلینٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. یہاں بھی ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک پلینٹ کا پارٹ کبھی نہیں تھے بلکہ الگ الگ پیدا کیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو امر کن سے، اپنے حکم سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے. بہرحال ابھی ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو خدا اور خالق اور مالک جانتے ہوئے اگر ہم کسی بھی چیز کو ریسرچ کریں گے تو ہم اس کے فائنل اینڈ تک پہنچ جائیں گے. اور اگر ہم خدا کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو وی ول بی رومنگ اراؤنڈ ان سرکلز، اور ہم ایک گول دائرے میں گھومتے رہیں گے اور ہمیں کبھی اس کا سرا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ریسرچ کرنے کی اور قرآن حدیث کو صحیح انداز سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله